السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھیں آج ہم بات کریں گے، آج اردو کی 28 تاریخ ہو چکی ہے، کل 29 ہے، غالباً کل بھی چاند دکھ سکتا ہے، پرسوں دکھے گا انشاءاللہ۔ تو جو مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، اور اس کے 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے کچھ پڑھنے کے وظائف میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ہمارے کرم فرما حضور رضوی صاحب سے باتیں کر رہا تھا تو بار بار میں بقرعید کہہ رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ بقرعید نہیں، عید الاضحیٰ کہو، اور سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کہا کرو، بقرعید مت کہا کرو۔ جو عید الاضحیٰ کہے گا بقول حضور رضوی صاحب کہ اللہ اسے 300 حج مسرور کا ثواب عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں عید الاضحیٰ ہی کہنا ہے، بقرعید نہیں کہنا ہے۔ یہ حضور رضوی صاحب کا پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اور ان میں جو ہے سب سے پہلا ہے کہ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک کے روزے انشاءاللہ ہم سب بھائی کوشش کریں گے رکھنے کی، کہ اس کی بڑی فضیلت ہے ان 9 روزوں کی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 باتیں کبھی نہیں چھوڑی، یعنی 4 عادتیں آپ میں ایسی تھیں جو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ سب سے پہلے کہ آپ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے، دوسری کہ آپ عید الاضحیٰ کے مہینے میں 1 سے لے کے 9 تاریخ تک کے 9 روزے رکھتے، تیسرا کہ آپ ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 رکھتے، اور چوتھی عادت کریمہ آپ کی یہ تھی کہ فجر کے پہلے کی 2 رکعت یعنی سنت موقدہ فجر کی کبھی نہیں آپ نے ترک کری۔ تو یہ 4 باتوں پہ سرکار جو ہے عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تا زندگی ان 4 باتوں پہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وسیلے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے 10 روزوں کی کیا 9 روزوں کی کیا فضیلت ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اور جو 9 تاریخ کا روزہ ہے عرفے کا، اس کی تو بہت فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سے سرکار فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ عرفے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کے، 1 سال کے ابھی کے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جو سال آپ نے ابھی فی الحال گناہ کریں یہ، اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے گزشتہ کے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہوں کا اللہ کفارہ ہے۔ اور 9 تاریخ عرفے کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ جو بھائی 1 سے 9 تک نہیں رکھ پائے وہ کم سے کم 8 اور 9 کا روزہ ضرور رکھے۔ دوسرا وظائف یہ ہے کہ روزانہ چاند رات سے لے کے 10 تاریخ تک، 10ویں رات تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جس میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر دونوں رکعتوں میں پڑھے 1 مرتبہ۔ اس کی فضیلت میں آیا بزرگوں کا قول ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ ہر حاجت پوری کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں 1 مرتبہ روزانہ سورہ فجر کی تلاوت کریں، سبحان اللہ۔ سورہ فجر روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھا عمل اس میں یہ ہے کہ اس ماہ کا جو وظیفہ ہے وہ 2 وظیفے ہیں۔ پورے مہینے میں آپ کو روزانہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے، روزانہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسرا یہ ہے کہ تیسرے کلمے کی کثرت کرنا ہے پورے ماہ میں آپ کو تیسرے کلمے کی کثرت کرنا ہے۔ اور تیسرا کلمے کی کثرت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کم سے کم 300 مرتبہ روز پڑھیں، اور اگر اور چاہیں آپ کے پاس وقت ہے تو 1000 مرتبہ روز پڑھیں، اور ہر ایک تسبیح پہ ایک حاجت کے لیے دعا کریں، اللہ کریم اس کلمے کی برکت سے آپ کی حاجت پوری کرے گا، ان 10 دنوں کی برکت سے اللہ حاجت پوری کرے گا، اللہ عید الاضحیٰ کے مہینے کی برکت سے آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں یہ 9 روزے رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں صحت دے، طاقت دے، قوت دے، تندرستی دے،
اور اللہ اس عید الاضحیٰ کے مہینے کی برکتیں ہم پہ نازل کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ عطا کرے۔ انشاءاللہ آنے والے 2 دن اور میں اس ماہ کے عمل اور وظائف کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں بخشے، ہمارے ماں باپ کو بخشے، اور پیارے آقا کی پیاری امت کو بخشے، اور کورونا وائرس کے بھیانک بیماری سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری باصفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔